السلام علیکم۔ میرا نام فہد ہے اور یہ واقعہ 2021 کا ہے، جب میں اپنی فیملی کے ساتھ شیخو پورہ کے ایک پرانے علاقے میں شفٹ ہوا تھا۔ گھر سستا تھا اور ہونیسٹلی اتنا بڑا گھر اتنے کم رینٹ پر ملنا تھوڑا عجیب لگا تھا، لیکن اس وقت ہماری فائنینشیل کنڈیشن ایسی تھی کہ زیادہ سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ گھر باہر سے بالکل نارمل لگتا تھا، 2 فلورز، پرانی دیواریں اور ایک چھوٹا سا لون جس میں ایک سوکھا ہوا درخت تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ پوری گلی میں صرف ہمارے گھر کا درخت مرجھایا ہوا تھا، باقی سب گھروں کا درخت اور پلانٹس وغیرہ ٹھیک تھے۔ شروع کے 2 دن سب کچھ نارمل گزرا، ہم نے گھر سیٹ کیا، سامان رکھا اور روٹین بن گئی۔ لیکن تیسرے دن رات کو پہلی عجیب چیز ہوئی۔ رات کے قریب 2 بجے میری آنکھ کھلی، پتہ نہیں کیوں، بس اچانک نیند ٹوٹ گئی۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی نیچے کچن میں ہلکی سی آواز کر رہا ہو۔ پہلے تو میں نے اگنور کیا، سوچا شاید امی اٹھ کر پانی پینے گئی ہوں گی، لیکن پھر ایک چیز نے مجھے انایزی کر دیا۔ کچن کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، دھیرے سے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت گھر میں صرف ہم 4 لوگ تھے، میں، امی، ابو اور میری چھوٹی بہن، اور سب کے کمرے اوپر فلور پر تھے، نیچے کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ہمت کر کے روم کا دروازہ کھولا۔ ہال وے میں بالکل اندھیرا تھا، صرف سٹیئرز کے نیچے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، جیسے کچن کی لائٹ آن ہو۔ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن کیوریوسٹی بھی تھی۔ میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہر سٹیپ پر لکڑی کی سیدھی ایک عجیب سی آواز آتی تھی، جو اس وقت اور زیادہ ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ جب میں نیچے پہنچا تو کچن کا دروازہ آدھا کھولا ہوا تھا اور لائٹ سچ میں آن تھی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ سنک بالکل صاف، اسٹوو بند اور سب چیزیں اپنی جگہ پر تھیں۔ میں نے فوراً لائٹ بند کی اور واپس اوپر بھاگ گیا۔ اس رات میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ نیکسٹ ڈے سب نارمل تھا، لیکن میں اندر سے ڈسٹرب تھا۔ 2 دن بعد پھر کچھ ہوا۔ اس دفعہ صرف آواز نہیں تھی۔ میں اپنے روم میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، جب اچانک میرے روم کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ میں نے سیدھا دروازے کی طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ میں نے سوچا ہوا ہوگی، لیکن ایک پرابلم تھی، میرا دروازہ اندر کی طرف کھلتا تھا اور اس وقت ساری ونڈوز بند تھیں۔ پھر بھی میں نے اگنور کر دیا، لیکن اس رات سب کچھ چینج ہو گیا۔ رات کے قریب 3 بجے میری آنکھ کھلی پھر، لیکن اس بار کسی آواز سے نہیں، بلکہ ایک عجیب سی فیلنگ سے، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں سیدھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ روم میں بالکل اندھیرا تھا، لیکن مجھے کلیئرلی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میری بیڈ کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ میرا گلا سوکھ گیا تھا۔ میں نے دھیرے سے موبائل اٹھایا اور ٹارچ آن کی، اور جیسے ہی لائٹ آن ہوئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ احساس تو تھا، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن میرے بیڈ کے بالکل پاس فلور پر گیلے فٹ پرنٹس تھے، جیسے کوئی پانی سے بھیگے ہوئے پاؤں لے کر اندر آیا ہو۔ میرا دماغ فریز ہو گیا۔ یہ فٹ پرنٹس سیدھا میرے دروازے سے آتے ہوئے بیڈ کے پاس رک گئے تھے، اور واپس جانے کے کوئی نشان نہیں تھے۔ اس رات میں نے اپنے روم کا دروازہ لاک کر دیا۔ صبح میں نے یہ سب امی کو بتایا۔ انہوں نے پہلے تو ہنس کر کہا کہ شاید تم نیند میں کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوگے، لیکن جب میں نے انہیں فلور پر نشان دکھائے تو ان کا چہرہ سیریس ہو گیا۔ انہوں نے فوراً پورا فلور صاف کیا اور کہا کسی کو بتانا نہیں۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ امی زیادہ چپ رہنے لگیں، ابو جلدی گھر آنے لگے، اور میری بہن اریبہ بھی اکثر کہتی کہ اسے رات کو کوئی آواز دیتا ہے۔ ایک دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں سچ پتہ کروں گا۔ میں نے پڑوسی انکل سے کیجولی پوچھا کہ یہ گھر پہلے کس کا تھا۔ انہوں نے پہلے اوائڈ کیا، پھر دھیرے سے کہا بیٹا یہ گھر پہلے بھی کرائے پر دیا گیا تھا، لیکن کوئی زیادہ دن ٹکتا نہیں ہے یہاں پر۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے بس سیدھا جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا بس یہ سمجھ لو کہ رات کو نیچے مت آنا۔ اس وقت میرا جسم ہلکا سا کانپا۔ اس رات میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جاگ کر دیکھوں گا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ میں نے لائٹس بند کی اور پریٹینڈ کیا کہ میں سو گیا ہوں۔ رات کے قریب 2:30 بجے
وہی آواز پھر سے آئی، کچن کا دروازہ۔ اس بار میں نے ہمت نہیں ہاری، میں دھیرے سے اٹھا اور بنا آواز کیے اسٹیئر کی طرف بڑھا۔ لیکن اس دفعہ کچھ الگ تھا۔ جیسے ہی میں اسٹیئرز کے پاس پہنچا، مجھے نیچے سے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ کوئی دھیرے دھیرے بول رہا تھا، جیسے کسی سے بات کر رہا ہو، لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میرا دل بھی اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا اور میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ فلور پر کسی بھی طریقے کی آواز نہ ہو تاکہ کوئی اٹھ کر نہ آ جائے۔ میں نے دھیرے سے جھانک کر نیچے دیکھا، اور جو میں نے دیکھا اس نے میری زندگی بدل دی۔ کچن کی لائٹس آن تھیں اور وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، پیچھے سے بالکل سیدھا بنا ہلے۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور اس کے پاؤں گیلے تھے۔ وہ سنک کے پاس کھڑا کچھ دھیرے دھیرے بول رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ تھی کہ اس کا ریفلیکشن مرر میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ جیسے بند سا ہو گیا، میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ آدمی دھیرے دھیرے اپنا سر گھمانے لگا، جیسے اسے پتہ چل گیا ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور اس مومنٹ پر مجھے سمجھ آ گیا کہ اگر اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا تو شاید میں اس گھر میں آرام سے نہ رہ پاؤں۔ میں سیڑھیوں کے کونے پر جھک کر کھڑا ہوا تھا، میری سانسیں رک سی گئی تھیں۔ نیچے کھڑا وہ آدمی دھیرے دھیرے اپنا سر گھمانے لگا تھا اور اس کی گردن ایک عجیب سی اسموتھ موومنٹ کے ساتھ میری طرف مڑ رہی تھی، جیسے اسے پورا کنٹرول نہ ہو اپنے جسم پر۔ اس لمحے میں بس ایک ہی چیز سوچ رہا تھا، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ میری طرف آنے والا تھا، میں فوراً پیچھے ہٹا اور چھپ کر اپنے روم کی طرف بھاگ گیا۔ میرے پیر لرز رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے روم کا دروازہ بند کیا، لاک کیا اور سیدھا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پھر سیڑھیوں سے آواز آئی، کوئی دھیرے دھیرے اوپر آ رہا تھا۔ میرا گلا سوکھ گیا، میں نے لائٹس بند کر دیں اور کمبل کے اندر چھپ گیا، لیکن میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ قدم میرے روم کے باہر رک گئے۔ پھر میرے دروازے کا ہینڈل دھیرے سے ہلنا شروع ہوا، جیسے کوئی باہر کھڑا ہو اور اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اپنی سانس روک کر چپ رہا، 2 سے 5 منٹ یا شاید زیادہ، مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر اچانک سب کچھ بالکل خاموش ہو گیا۔ میں نے ہمت نہیں کی کہ دروازہ کھولوں۔ صبح تک میں بس بیڈ پر بیٹھا رہا۔ صبح فجر کے وقت جب روشنی تھوڑی سی آئی، تب میں نے دروازہ کھولا اور جو میں نے دیکھا اس نے میری روح ہلا دی۔ میرے روم کے باہر فلور پر پھر وہی گیلے فٹ پرنٹس تھے، لیکن اس بار وہ سیدھا میرے دروازے تک آئے تھے اور وہاں رک گئے تھے، جیسے کوئی رات بھر میرے دروازے کے باہر کھڑا رہا ہو۔ میں نے فوراً ابو کو سب کچھ بتایا۔ اس دفعہ انہوں نے میری بات لائٹلی نہیں لی۔ ابو نے پورا گھر چیک کیا، لیکن اوبویسلی کوئی نہیں ملا۔ اس دن ہم سب بہت سٹریس تھے۔ امی نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور گھر کا ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ لیکن رات آنے سے پہلے ہی ایک اور چیز ہوئی جو سب سے زیادہ ڈسٹربنگ تھی۔ میری چھوٹی بہن اریبہ روتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، بھائی کل رات کوئی انکل میرے روم میں آئے تھے۔ میرا دل رک گیا۔ میں نے پوچھا کیا کیا تھا انہوں نے؟ اس نے کہا وہ بس میرے پاس کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں سے جاؤ۔ یہ سن کر جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ان کے کپڑے گیلے تھے اور فلور پر پانی گر رہا تھا۔ سب کچھ کلیئر ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس دن ابو نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس گھر کے بارے میں پراپرلی پتہ لگائیں گے۔ ہم واپس اسی پڑوسی انکل کے پاس گئے۔ اس دفعہ ابو نے سیدھا پوچھا، سچ بتائیے اس گھر میں ہوا کیا ہے اصل میں؟ انہوں نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد یہ کہا، یہ گھر پہلے ایک آدمی کا تھا، وہ اکیلا رہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا عجیب تھا، کسی سے ملتا نہیں تھا۔ میں اور ابو چپ چاپ سن رہے تھے۔ انہوں نے آگے کہا، ایک دن اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش کچن میں ملی تھی، پانی کے پاس، اور فلور گیلا تھا۔ میرا دماغ انسٹنٹلی اس رات کی طرف چلا گیا۔ گیلے فٹ پرنٹس، کچن، وہی جگہ۔ انکل نے دھیرے سے کہا،
تب سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کر نہیں گیا ہے۔ اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ اس رات ابو نے فائنل ڈیسیشن لے لیا، ہم یہاں اور نہیں رہیں گے، لیکن شفٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کم از کم ایک رات اور رہنا ضروری تھا، اور وہ رات میری زندگی کی سب سے ڈراؤنی رات تھی۔ ہم سب ایک ہی روم میں سوئے، لائٹس آن رکھیں اور قرآن کی تلاوت چل رہی تھی۔ رات کے قریب 2 بجے اچانک نیچے سے زور سے آواز آئی، جیسے کوئی چیز گری ہو۔ کچن کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ میری بہن چلائی، امی نے دعا پڑھنا شروع کر دی، اور پھر سیڑھیوں پر تیز قدم کی آواز آنے لگی۔ اس دفعہ دھیرے نہیں، تیز، جیسے کوئی غصے میں اوپر آ رہا ہو۔ ہم سب کانپ رہے تھے، اور پھر قدم سیدھا ہمارے روم کے باہر رک گئے۔ ایک زور کا جھٹکا دروازے پر لگا، دروازہ ہل گیا، اور پھر دوسرا جھٹکا، پھر تیسرا، جیسے کوئی اندر آنا چاہتا ہو۔ ابو نے زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی انہوں نے پڑھنا سٹارٹ کیا، اچانک سب کچھ رک گیا۔ بالکل خاموشی، نہ کوئی قدم، نہ کوئی آواز، بس ایک عجیب سی ہیوی فیلنگ، جیسے کوئی ابھی بھی باہر کھڑا ہو۔ ہم نے اس رات دروازہ نہیں کھولا۔ صبح ہوتے ہی ہم نے بنا وقت ضائع کیے گھر چھوڑ دیا، سامان پراپرلی پیک بھی نہیں کیا، بس ضروری چیزیں اٹھائیں اور نکل گئے۔ آج 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں آج تک وہ چہرہ نہیں دیکھ پایا، اور شاید یہی میری زندگی کی سب سے بڑی راحت ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر اس رات میں 1 سیکنڈ بھی دیر کرتا اور اس آدمی کا چہرہ دیکھ لیتا تو شاید میں آج یہ کہانی اس طرح نہ سنا رہا ہوتا۔ اور سب سے عجیب بات، آج بھی کبھی کبھی رات کو مجھے لگتا ہے کہ میرے روم کے باہر کوئی گیلے پاؤں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک عجیب سا احساس آج بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ خیر، وہ گھر ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ یہ بات آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی ہے۔ میں لاہور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا، اور میری شفٹ اکثر لیٹ نائٹ ختم ہوتی تھی۔ میرا پرانا گھر آفس کے کافی دور تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آفس کے قریب ہی کوئی رینٹ پر گھر یا پورشن ڈھونڈ لیتا ہوں۔ کافی تلاش کے بعد مجھے ایک پرانی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک گراؤنڈ فلور کا پورشن مل گیا۔ گھر کافی پرانا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے حال ہی میں پینٹ کیا گیا ہے۔ اس گھر کا کرایہ ضرورت سے زیادہ کم تھا۔ مالک مکان، جو کہ ایک بزرگ آدمی تھے، انہوں نے صرف یہ کہا تھا، بیٹا بس دیواریں صاف رکھنا اور رات کو زیادہ شور مت کرنا۔ میں نے سوچا شاید انہیں سکون پسند ہے، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ انہیں زیادہ شور نہیں پسند۔ پہلے 2 دن سب کچھ نارمل رہا، لیکن تیسرے دن جب میں رات کے 2 بجے آفس سے واپس آیا اور باتھ روم میں منہ ہاتھ دھونے گیا تو مجھے پہلی بار کچھ عجیب محسوس ہوا۔ باتھ روم کا دروازہ جو میں نے ہلکا سا کھلا چھوڑا تھا وہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا شاید ہوا کا جھونکا ہوگا، کیونکہ پرانی بلڈنگ میں وینٹیلیشن کے لیے بڑے روشن دان ہوتے تھے۔ میں نے پرواہ نہیں کی اور سو گیا، لیکن اصلی خوف اس رات شروع ہوا جب میری آنکھ اچانک 3:15 پر کھل گئی۔ پورے کمرے میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، ایسی ٹھنڈک جو اے سی کی نہیں ہوتی، بلکہ ایسی جو ہڈیوں تک جاتی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے بیڈ کے پاؤں والی طرف کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں نے دوبارہ سر تکیے پر رکھا، مجھے صاف سنائی دیا کسی کے سانس لینے کی آواز۔ وہ کوئی میرے کان کے بالکل قریب تھا۔ میں بری طرح ڈر چکا تھا۔ میں نے جلدی سے لائٹ آن کی، لیکن کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح میں نے مالک مکان سے پوچھا کہ کیا اوپر والی منزل پر کوئی رہتا ہے۔ انہوں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، اوپر کا حصہ خالی ہے، ہم وہاں سامان رکھتے ہیں بس۔ لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہے تھے شاید۔ اس دن کے بعد سے عجیب واقعات کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ کبھی کچن میں برتن گرنے کی آواز آتی، اور
جب میں دیکھنے جاتا تو سب کچھ اپنی جگہ پر ہوتا۔ کبھی ہالوے میں کسی کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ میرے گھر کے دروازے پر روز صبح مٹی کے نشان ہوتے تھے، جیسے کوئی باہر سے گیلی مٹی کے ساتھ اندر آیا ہو، لیکن میں تو دروازہ اندر سے لوک رکھتا تھا۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا کمبل دھیرے دھیرے نیچے کھینچ رہا ہو۔ میں نے نیند میں ہی کمبل پکڑنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سے زور لگنے لگا۔ میری آنکھ کھل گئی اور جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ کمرے کے کونے میں بالکل اندھیرے میں ایک سایہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سایہ نہیں تھا بلکہ ایک انسان جیسی شکل تھی جس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپایا ہوا تھا اور وہ دھیرے دھیرے رو رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ایک ایسی آواز میں کہا جو لگ رہا تھا کہ کسی گہری کھائی سے آ رہی ہو۔ میں سن ہو گیا، میری زبان نے ساتھ چھوڑ دیا جیسے میرا۔ وہ چیز دھیرے سے کھڑی ہوئی، اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ اس کا سر چھت سے لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی گردن ٹیڑھی کی اور میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ صرف 2 خالی گھٹے تھے۔ میں نے ہمت کی، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو وہ چیز اچانک غائب ہو گئی، لیکن میرے دل میں وہ ڈر چھوڑ گئی تھی۔ میں نے اگلے دن فیصلہ کیا کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا، لیکن جب میں پیکنگ کرنے لگا تو مجھے بیڈ کے نیچے سے ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس ڈائری میں جو لکھا تھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ ڈائری اس گھر کے پچھلے رہنے والے کی تھی، جو وہاں رہنے کے صرف 15 دن بعد ہی لاپتہ ہو گیا تھا۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، وہ مٹی میں نہیں رہتا، وہ دیواروں میں رہتا ہے۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے جب میں یہ لکھ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب میری باری ہے۔ ابھی میں یہ پڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے مین ڈور پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے گھڑی دیکھی، دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ بزرگ مالک مکان کھڑا ہوا تھا۔ ان کا رنگ پیلا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا، بیٹا جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جاؤ، آج اس کی برسی اینیورسری ہے، وہ آج رات کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ میں نے ان سے پوچھا، کس کی برسی؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں بتایا کہ 10 سال پہلے ان کا بیٹا یہاں کالا علم کیا کرتا تھا اور وہ ادھر ہی بیماری کی وجہ سے مرا تھا۔ وہ بیمار نہیں تھا بلکہ اسے لگتا تھا کہ کوئی اسے زمین کے نیچے کھینچ رہا ہے۔ مرتے وقت اس نے کہا تھا کہ وہ کبھی اس گھر سے نہیں جائے گا کیونکہ زمین کے نیچے بہت اندھیرا ہے۔ میں نے ان کی بات سنی اور جلدی سے اپنا باقی سامان سمیٹنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی موسم اچانک بدل گیا۔ باہر شدید طوفان اور بارش شروع ہو گئی۔ بجلی چلی گئی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے اپنے فون کی فلیش آن کی، لیکن اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے۔ زمین نرم ہو رہی تھی جیسے فرش مٹی میں بدل رہا ہو۔ میں نے نیچے دیکھا تو میرا پاؤں ڈھس رہا تھا جیسے، اور دیواروں سے وہ کالے ہاتھ نکل رہے تھے جو میری طرف بڑھ رہے تھے شاید۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میرے فون کی فلیش لائٹ پورے کمرے میں گھوم رہی تھی اور ہر روشنی کے جھونکے میں مجھے دیواروں سے نکلتے ہوئے وہ کالے لمبے ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ اچانک کمرے کے دروازے پر وہی بزرگ مالک مکان نظر آیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی لینٹرن تھی۔ ان کا چہرہ خوف سے سفید تھا لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے ترس تھا۔ میں تمہیں بچانے آیا ہوں بیٹا، لیکن وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، وہ اکیلا نہیں جاتا، انہوں نے چیخ کر کہا۔ میں نے زور لگایا، اپنے جسم کو اس مٹی سے کھینچنے کی کوشش کی۔ دیواروں سے نکلنے والے ہاتھ جیسے میری طرف بڑھ رہے تھے، وہ مجھے دیوار کے اندر کھینچنا چاہتے تھے جیسے۔ تبھی مجھے وہی عجیب سی سڑی ہوئی بو دوبارہ آئی اور میرے کان میں وہی بھیانک آواز گونجی، زمین کے نیچے بہت اندھیرا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ مالک مکان نے تیزی سے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ پکڑ، انہوں نے اپنی لالٹین سے ٹیل فرش پر پھینکا اور ایک ماچس کی تیلی جلا دی۔ آگ کا ایک دھماکہ ہوا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ
آگ مجھے نہیں جلا رہی تھی بلکہ ان کالے ہاتھوں کو جلا رہی تھی۔ وہ کالے ہاتھ تڑپ کر پیچھے ہٹنے لگے اور ایک ایسی دل خراش چیخ پورے گھر میں گونجی جو شاید کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم دونوں گھر سے باہر نکل آئے۔ میں نے مڑ کر اس گھر کو دیکھا، اتنے ہی مجھے پیچھے نظر آیا کہ گھر کے اوپر والی کھڑکی سے وہ لمبا سایہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ کچھ عجیب سا چمک رہا تھا۔ ہم دونوں نے ساری رات قریب کے ایک مسجد میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی جب طوفان رکا تو میں نے اپنا باقی سامان لینے کی ہمت نہیں کی، لیکن مالک مکان میرے ساتھ خود اس گھر میں گیا اور میرا سامان لینے میں میری مدد کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیرانارمل چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں، لیکن میں نے جو محسوس کیا ہے وہ کسی سائنس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وہ مٹی، وہ کالے ہاتھ اور وہ لمبا سایہ، وہ آج بھی کہیں نہ کہیں مجھ سے جڑا ہوا ہے۔ خیر، یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔